تہذیب و تمدن کے ذخیروں کا سفر ہے، ہجرت و ثقافت کے سفیروں کا سفر ہے۔ ہر روز نئے لوگ، نئی رت، نئے ساحل، یہ زندگی نایافت جزیروں کا سفر ہے۔ زنجیر تیرے نام کی رستے ہیں کسی کے، ایک کرب رواں تیرے اسیروں کا سفر ہے۔ مل مل کے بچھڑنا بھی ستاروں کی ہے گردش، یا میری ہتھیلی پہ لکیروں کا سفر ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ویورز۔ سفر جاری ہے تو سوچا سفر کے حوالے سے کچھ خوبصورت اشعار آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ کچھ ثقافت کی بات ہونی ہے، کچھ تہذیب و تمدن کی بات ہونی ہے، کچھ آثار قدیمہ پہ بات ہونی ہے، کچھ مناظر ہیں، کچھ خوبصورتی ہے، دلکشی ہے۔ اور آج حنا گل نے بھی آپ کے ہمراہ، آپ کے روبرو ہونا ہے، آپ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ جی ہاں، آج ارادہ ہے آپ کے سامنے آ ہی جاؤں۔ ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا، بہت دلکش، بہت خوبصورت نظر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہونے والی ہوں۔ سفر جاری ہے، منزل قریب ہے۔ امید کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گے، اور اگر آپ نے پہلے سے چینل سبسکرائب کیا ہوا تو آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے تعاون کے لیے دلی شکریہ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جلد آپ کے روبرو ہو کر مزید گفتگو کا آغاز کرتی ہوں، تو میرے ساتھ رہیے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی پہ کلک کر کے آل کا آپشن بھی سلیکٹ کر لیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملنا شروع ہو جائے۔ چینل دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو جناب، میں ہوں آپ کی بہن، آپ کی ہوسٹ حنا گل، آپ کے سامنے ہوں، اور میں آپ کو خوبصورت مناظر دکھا رہی ہوں تالاب کے، اور یہ تالاب واہ گارڈن کے اندر موجود ہے۔ آج اس کے میں خوبصورت مناظر آپ کو دکھاؤں گی۔ شام کا وقت ہے اور بادل خوب چھائے ہوئے ہیں، اور موسم بڑا سرد ہے آج، اور اس وقت آپ پرندوں کی چہچہاہٹ بھی خوب سن رہے ہوں گے۔ مغرب کے وقت قریب ہے، اور پرندے اپنے گھونسلوں میں سونے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، آرام کے غرض سے شاید بیٹھ چکے ہیں اور خوب شور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پرندوں کی عادت تو پتہ ہی ہوگا کہ صبح اٹھتے ہیں تو خوب چہچہاتے ہیں، یا پھر جب سونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کی چہچہاہٹ سننے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ سامنے درخت میں آپ کو دکھاتی ہوں، بالکل اجاڑ پن کا منظر پیش کر رہا ہے، کیونکہ سردیوں کے دن ہیں، جنوری ہے، اور زیادہ تر درختوں سے پتے جھڑ چکے ہیں، بہت کم درخت ہرے رہ چکے ہیں، بہار آنے کو ہے۔ اور یہ جو ناظرین، یہ جو پارک ہے واہ گارڈن، اس کی تاریخ تو بہت سے زیادہ آپ سن چکے ہوں گے، کیونکہ ایک تاریخی مقام ہے، اور بہت سے چینلز پہ اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ یہ دیکھیں، پانی دیکھیں، اور اس کے ساتھ مچھروں کا جو بھنگڑا تھا میں نے دیکھا ہے، اللہ کیا ہی بات ہے بھائی، یہاں پہ مچھروں کا خوب جھمگٹا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے، تالاب ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، تو ظاہر آپ کو پتہ ہے جہاں صاف پانی ہوتا ہے وہاں پہ مچھر بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی ایسے پارک میں، ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پانی ہو، تو آپ حفاظتی طور پر کوئی ماسک، کیا کہتے ہیں، سینیٹائزر وغیرہ، یا پھر کوئی جیل وغیرہ جو مچھروں سے بچاؤ کے بچوں کو اسپیشلی ضرور لگا لیا کریں، کیونکہ ایک تو جو گارڈن ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، درختوں اور سبزے کی وجہ سے بھی یہاں پہ مچھر وغیرہ، کیڑے مکوڑے کافی ہوتے ہیں، اور پھر پانی کی وجہ سے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں، تو احتیاط کیا کیجیے۔ یہ جناب، یہ جو آپ پارک دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا پہلے جو شروع میں اس کا نام تھا اس جگہ کا، وہ جلال سر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی، چنانچہ راجہ مان سنگھ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں 12 دروازوں پر مشتمل ایک باغ اور خوبصورت تالاب بنایا۔ یہ جو آپ تالاب میں دیکھ رہی ہیں، اور یہاں میں اس کے 12 دروازے تو نہیں دیکھ سکی، ٹائم میرے پاس نہیں ہے اتنا کہ میں دیکھ سکوں، لیکن چونکہ کوشش کروں گی جہاں تک میں آپ کو دکھا سکوں میں دکھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس تالاب میں مچھلیاں بڑی زبردست گھوم رہی ہیں، اور کچھ موسم کی وجہ سے اور کچھ پانی کا رنگ بھی تھوڑا سا سبزی مائل ہے، سبز ہے، اور اس لیے میں آپ کو شاید اس پر اچھی طرح سے نہ دکھا پاؤں۔ یہ دیکھیں، بچے، جوان، خواتین، مرد، سب یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں سردی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے۔
मौसम भी काफ़ी अबर आलूद है और ठंडा यख मौसम है यहाँ पे आज। ये देखें सामने आसार कदीमा, हज़ारों साल गुज़र चुके, हज़ारों साल, बिल्कुल हज़ारों साल गुज़र चुके इन मकामात को। लेकिन देख लें आज भी अल्लाह की शान, अल्लाह पाक जिसको रखे, जिसको दुआ बख्शे, वो तो मौजूद रहती है। दुनिया फ़ानी है, दुनिया ने मिट ही जाना है, हर एक चीज़ मिट जानी है, इंसान ट्रेन ट्रेन, लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ताला रखे वही बाकी रहेगी और रहनी है। जैसे कि इस बाग के बनाने वाले कब के इस दुनिया से जा चुके, अब तो उनके कोई आसार भी नहीं होंगे, लेकिन जो आज भी उनकी तामीरात हैं। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ और दिल से इसका एतराफ़ भी करती हूँ कि मोतरफ़ हूँ कि ये लोग, ये जो पुराने ममार थे जो तामीरात करते थे, वो इस कदर पुख्ता तामीरात हुआ करती थी कि आज के दौर में भी वो तामीरात उसी तरह से जूं के तू मौजूद हैं। हमारे आज के दौर में जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, ये कुछ अर्सा गुजरता है तो उसमें कुछ ना कुछ फ़नी ख़राबियाँ, टेक्निकल ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो उस वक्त के ममार थे, मैं कहती हूँ आज के मुकाबले में वो आज भी अगर मिल जाएं, मिल नहीं सकते, लेकिन वो जो ममार थे, वो जो तामीर करने वाले थे, कंस्ट्रक्टर थे, ज़बरदस्त थे। तो ये आप देख रहे हैं सामने, मैंने अपने तौर पे अपने अंदाज में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको। पता नहीं अब मैं कितनी कामयाब होती हूँ ये आपको खूबसूरत नज़र दिखाने में, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको हर व्यू से एक आपका इसका नज़ारा करा सकूँ। अब इसकी तारीख़ मैं क्या बताऊँ, तारीख़ तो क्योंकि ये एक तारीख़ी मुकाम है और जा बजर चैनल्स पे इसकी तारीख़ मौजूद है, हिस्ट्री मौजूद है। और माशाल्लाह से आजकल का जो तबका है, जितना भी जवान बूढ़े जो भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अगर अव्वल तो पढ़े लिखे हैं, अगर नहीं भी पढ़े लिखे तो वो आजकल मीडिया के ज़रिए इन चीज़ों पे उनको सारी मालूमात होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे गपशप करूँ। आप ये देखें, ये देखें जी, मेरी बेटी भी मेरे साथ है और इतनी यख सर्दी में मैं भी उसको भी ले आई हूँ, लेकिन थोड़ी सी परेशान भी हुई। मैंने कहा ये ना बीमार पड़ जाए, लेकिन एंजॉय कर रही मेरी बेटी उम्मे हानी। देखें मज़े से बैठ गई आके। अच्छा, तो ये सामने जो आप व्यूज़ देख रहे हैं, सामने मारगला की पहाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नाज़रीन जो सरू के दरख्त हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ऊंचे, बहुत लंबे, बहुत खूबसूरत एक मंज़र है इनका। मेरी फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट्री है जो मैं आपके सामने भी आई हूँ, तो पता नहीं अब मैं सही तरह से दिखाने में कामयाब हुई हूँ कि नहीं, ये तो आप अपना फ़ीडबैक देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक या कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा आज का व्लॉग और मेरा आपके सामने रूबरू आना आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। फिर आपसे जल्द मिलूँगी अच्छी सी काविश के साथ। इजाज़त लेने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।